بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میں نے اسے پہلی بار کہاں دیکھا تھا؟ اگر میں ذہن پہ زور ڈالوں تو ہماری پہلی ملاقات بس میں ہوئی تھی۔ وہ بس میں چڑھی کنڈکٹر سے تلخ کلامی کر رہی تھی۔ میرے سامنے راڈ پکڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، بس اس سے زیادہ پہلی ملاقات میں کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں صرف ملاقات نہیں کہوں گی، میرے نزدیک اس کا پہلا دیدار تھا۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں۔ ہماری یونیورسٹی کی بس سروس پورے اسلام آباد اور راولپنڈی میں چلتی ہیں۔ دن میں چھٹی کے دوران 2 بار ہمیں اپنے اپنے مقام پر چھوڑ کر جاتی ہے، ایک دوپہر 2:30 بجے، پھر شام 5:30 بجے۔ اس دن میں شام کو ہی فارغ ہوئی تھی۔ میری عادت ہے میں بس آنے سے پہلے ہی اسٹاپ پر پہنچ جاتی ہوں، جبکہ ہماری بس طالبات کے انتظار میں گھنٹہ کھڑی رہ کر 6:30 بجے روانہ ہوتی ہے۔ لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور مجھ جیسے طالب علم جو پنڈی میں رہتے ہیں اور جن کا واحد ذریعہ ہی یہ بسیں ہیں، وہ کلاس تو چھوڑ سکتے ہیں مگر کبھی بس نہیں چھوڑ سکتے۔ بس چھوٹنے کے ڈر سے میں 1.5 گھنٹہ پہلے ہی اسٹاپ پر پہنچ جاتی تھی۔ اس دن بھی میں پہلے پہنچ گئی تھی۔ میں کھڑی رہی، بس آئی۔ لڑکیوں کا جمع غفیر بس میں چڑھنے لگا۔ دھکے اور کھینچا تانی کر کے ایک دوسرے کو جنگلیوں کی طرح دھکیل کر میں بس میں سوار ہوئی۔ اس غیر مہذب رویے کی وجہ سے ہمیشہ سیٹ ہوتی تھی۔ ہم دن بھر کے تھکے ہوئے شام میں بس میں سیٹ ملنے کی چاہ سے ایک دوسرے سے اتنا تکم بیل کرتی کہ اگر انجانے میں کوئی گر جاتا تو ہمارے پیروں تلے رون دیا جاتا، مگر اٹھنے کی کبھی استطاعت نہ پاتا۔ کنڈکٹر ہماری اس بد تہذیبی سے ہمیشہ کڑکتا، چیخ چیخ کر کہتا قطار بنا کر بس میں سوار ہوں، ایک ایک کر کے آئیں، کنارے لگاتا، مگر ہم نہ سنتے۔ روز کا لیکچر روز کی طرح ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے۔ بس میں ہم سب سوار ہوئے، کچھ کو سیٹ بھی مل گئی، مجھ بیچاری کو بھی کھسکھسا کر ایک عدد سیٹ برجمان ہونے کا موقع مل گیا۔ خدا کا شکر ہے کوئی لڑکی تھی جسے میرے ساتھ نہیں کسی سہیلی کے ساتھ بیٹھنا تھا۔ وہ اٹھی تو مجھے جگہ مل گئی۔ میں بیگ گود میں رکھ کر پیر سامنے کیے ایسے بیٹھی تھی جیسے 16ویں صدی کی کوئی عظیم شہزادی اپنے تخت پر بیٹھی ہو۔ گھنٹہ گھر گزرا، پھر وقت گزرا اور لڑکیاں آتی رہی اور کھڑی ہوتی گئی۔ ہماری انتظامیہ نے بسوں کی بناوٹ میں ایک اچھا کام کیا تھا۔ سیٹوں کے درمیان رہداری میں چھت سے ملحقہ بڑے بڑے راڈ لگائے تھے، کسی ڈنڈے کی طرح کہ سیٹ نہ ملنے کے سبب طالبات توازن سے بس میں کھڑی رہ سکیں۔ میں اکثر ان راڈ کی کثرت کو دیکھ کر اپنی دوست سے کہتی، یہ سیٹوں کے درمیان راڈ نہیں ہیں، یہ راڈوں کے درمیان سیٹیں ہیں، انہوں نے بس اس نیت سے بنائی ہی نہیں کہ بچے بیٹھ سکیں۔ میری دوست جی جی کہہ کر ہنسنے لگ جاتی۔ طالبات تو بیٹھی ہوتی مگر جو کھڑی رہتی، ان کے بھاری بھرکم بیگ ہمارے منہ کے ساتھ اچھی طرح باکسنگ کر رہے ہوتے۔ سیٹوں کے درمیان کھڑی لڑکیاں ایسی ایک دوسرے میں دھنسی ہوتی جیسے سر کے بال ایک دوسرے میں جکڑے ہوں۔ گرمیوں میں تو یہ حال ہوتا کہ اللہ کی پناہ، ایک دوسرے پر حال بے حال ہو کر گر رہی ہوتی۔ اس شام بھی سخت گرمی تھی۔ ہم بس میں بیٹھے پسینہ پسینہ تھے جب اللہ اللہ کر کے بس چل پڑی۔ کھلی کھڑکیوں سے ہوا کے جھونکے اندر آئے تو دل کو جیسے سکون سا مل گیا۔ ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے تھپیڑے ہمارے شرابور وجود کے لیے کسی ابر رحمت سے کم نہیں تھے۔ میں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں کیونکہ سفر کافی لمبا تھا، مگر کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک جھٹکے سے بس رکی۔ میں ایک دم آگے لڑکھڑ گئی۔ اگلی سیٹ کی پشت کو تھام کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں بس کا دروازہ کھلا تھا جہاں کنڈکٹر کھڑا ہوتا اور اس وقت وہیں سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے لڑکیوں کے درمیان چھری سے جھانکنے کی کوشش کی، جلدی آیا کریں، گھنٹہ سے ہم کھڑے رہتے ہیں، جانے آپ لوگ کہاں ہوتی ہیں۔ کنڈکٹر کی آواز آئی۔ جو لڑکی لیٹ تھی بس کے دروازے کو پکڑے پکڑے مڑی۔ آپ کلاس لے لیا کریں ہماری جگہ، وہ تلخی سے بولی اور سٹ جھٹک کر اوپر چڑھ گئی۔ لڑکیوں کے درمیان سے جگہ بناتی ہی وہ عین میرے سامنے آن کھڑی ہوئی اور میرے سامنے نصب راڈ کو تھام لیا۔ کنڈکٹر ایسی زبانوں کا عادی تھا۔ یہ جامعہ کی بس تھی، عام ٹرانسپورٹ نہیں۔ یہاں سواریوں کے نخرے تو برداشت کرنے ہی پڑتے تھے، ساتھ میں ان کے تحفظ اور آرام کا بھی خیال رکھنا پڑتا۔ خیر آرام تو شاید کہیں نہیں تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اس تلخ سی بیزار لڑکی کو دیکھا جو تیوریوں پر بل بڑے سنجیدگی سے موبائل میں مصروف تھی۔ وہ سیاہ آنکھوں والی لمبی سی لڑکی تھی، سنہرے بال جن کو اونچی پونی باندھ کر رکھا گیا تھا، نین نقش تیکھے تھے، مگر جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ اس کا چہرہ تھا، جہاں پسینے کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر چہرہ واپس کھڑکی کی طرف موڑ لیا مگر زیادہ دیر باہر نہ دیکھ سکی۔ دانستہ طور پر میں نے اسے دوبارہ دیکھا۔ کیا وہ خوبصورت تھی؟ بے ساختہ میرے دل نے ہاں کہا۔ مجھے یونیورسٹی میں داخلہ لیے چند مہینے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے ادارے میں آ کر جس چیز کو میں نے سب سے پہلے نوٹس کیا وہ یہاں کی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ ان کے لباس سے لے کر ان کی چال تک ہر چیز میں تنوع اور جاذبیت تھی۔ مجھے ہر خوش لباس، خوش قد، خوش شکل، خوش طبع، خوش نفس لڑکی اپنی جانب مقناطیس کی طرح کھینچتی دکھی۔ شاید اس لیے کہ میرے پاس وہ سب نہیں تھا
جو مجھے دوسروں میں نظر آتا، اور یہ تو طے ہے کہ جس کے پاس جو نہیں ہوتا وہ اگر کسی اور کے پاس ہو، وہ شخص اس چیز کو پلک جھپکتے نوٹس کر لیتا ہے اور اس چیز کی آرزو کرتا ہے اور اس انسان سے حسد کرتا ہے۔ میری نظر اس لڑکی کی طرف اٹھنے کی بھی اصل وجہ یہی تھی۔ میں دیر تک اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی رہی۔ گرمی اور حبس بھول گئی، اس کے لباس سے لے کر ہر چیز کو اپنے ذہن میں نقش کر لیا، اور اسی لمحے میری نظر راڈ کے گرد حائل اس کے ہاتھ پہ ٹک گئی۔ سفید مرمری نرم ملائم ہاتھ جس کی انگلیاں چمک رہی تھی، اسی خوبصورتی سے تراشے گئے ناخن جو گلابی تھے، آگے سے گول گول جن کے سرے سفید تھے، کہ منجلی انگلی میں سیاہ رنگ کی بڑی سی انگوٹھی تھی جو اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی جیسے بنانے والے نے اس کے ہاتھوں کو مد نظر رکھ کر بنایا ہو۔ میں ہنک سی کئی ساعتوں تک اس مرمری مخوطی انگلیوں کے زاویوں کو اپنی آنکھوں میں نقش کرتی گئی۔ کیا کسی کے ہاتھ، کسی کی انگلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں اور انتہائی جاذب نظر، جن کو دیکھ کر آنکھیں چپکنا بھول جائیں؟ ہاتھ تو اور بھی تھے راڈ، اور لڑکیوں نے بھی تھامے تھے، مگر اس کے ہاتھ اتنے پیارے کیوں لگ رہے تھے؟ میں نے اپنے ہاتھوں کو سامنے کیا، بھدبدی انگلیاں، سیاہ رنگ اور جھریوں کی لکیریں، سیاہ ناخن جن کا کوئی زاویہ نہیں تھا، کچھ بڑے کچھ چھوٹے، کچھ کی نوک نکلی ہوئی اور کچھ اتنے کٹے ہوئے انگلیوں کے پوروں کا گوشت ناخن سے آگے ہوتا۔ میں نے ہمارے شرمندگی کے ہاتھوں کو آستین آگے کر کے ٹھاک دیا۔ نظریں ہیں کہ سراپا احتجاج بار بار اس نازک ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ احساس حسرت اور کمتری نے مجھے ایسا ڈبویا کہ آنسو امڑ کر میری آنکھوں میں جمع ہونے لگے، جنہیں اندر ہی اندر اتار رہی تھی۔ جانے کیوں وہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جو ہمارے پاس اپنی عدم موجودگی کا احساس دلاتی ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ غصے اور پریشانی نے مجھے گھیر لیا، اور حسن عالم اپنی خوبرو مسکراہٹ کے ساتھ موبائل کی اسکرین کو گھورتی ہوئی مجھ سے بے بہرا تھی۔ میں اندر جہنم میں جل رہی تھی اور وہ سراپا حسن باہر ہنس رہی تھی۔ مشکل گھڑیاں تب ختم ہوئی جب میں اسٹاپ پہ اتری، بوجھل قدموں سے گھر آئی۔ دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود کو گیٹ سے کافی چھوٹا پایا۔ بائیں طرف لگی گھنٹی بجانے کے لیے مجھے ایڑیوں پر کھڑا ہونا پڑا۔ مارے تصدیق کے میری آنکھوں من سے آنسو سے بھر رہی تھی، خود پر ترس آ رہا تھا اور دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور میں اندر آ گئی۔ گمسم سی میری کھوئی کھوئی حالت دیکھ کر میری بہن جس نے دروازہ کھولا تھا چونک کر مڑی۔ بجو، سلام ہی کر لیتا ہے بندہ، وہ ٹھنک کر بولی۔ السلام علیکم، میں نے مرے ہوئے انداز میں کہا، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیگ بیڈ پر پھینک کر خود بھی بیڈ پر ٹھہ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ میرے ذہن میں گھوم گھوم کر وہ خوبصورت لڑکی آ رہی تھی جس کا خوبصورت سراپا شام اس کے اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا، سفید، بہت سفید، اور اس کی جگمگاتی انگلیاں تو جیسے نور برسا رہی تھی۔ بے ساختہ اسے چھونے کا دل کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میری بہن آ گئی۔ سعدیہ ایسے کیوں لیٹ گئی؟ دادی کو سلام کراتی، صبح سے پوچھ رہی تھی کہ تمہارا میرا سعدیہ کب آئے گی، اب اٹھ جاؤ اور ان سے مل کر آؤ، ان کے دل کو تسلی ہو جائے۔ فاطمہ کے کہنے پر میں اٹھ کر دادی کے کمرے میں گئی۔ دادی بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے آنے پر سیدھی ہوئی، میں جا کر ان سے لمٹ گئی۔ میری جان بسم اللہ، میری جان سعدیہ، میرے بچہ صبح سے یاد کر رہی تھی تجھے۔ ان کی سینے سے لگ کر ان کے کندھے پر سر رکھ کر میرے آنسو خود بخود میرے بدن ٹوٹ کر میرے رخساروں پر بہہ گئے۔ میں دھیرے دھیرے سسکیاں بھرنے لگی۔ دادی کو ایک دم احساس ہوا، سعدیہ میرا بچہ رو رہی ہو۔ انہوں نے مجھے خود سے الگ کرنا چاہا۔ میں نے اب ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ یہ غبار پچھلے 1 گھنٹے کا تھا جو اندر ہی اندر اتر رہا تھا، مگر اسے باہر نکالنے کی ہمت نہیں تھی۔ دادی کے پیار اور اپنائیت نے اس کا بند توڑ دیا۔ دادی نے پریشان ہو کر مجھے خود سے الگ کیا۔ میں سر جھکائے روتی رہی۔ وہ خاموش تھی۔ چند لمحوں بعد میرا سارا غبار نکل گیا، ساری اذیت آنسو میں بہہ گئی۔ انہوں نے دھیرے سے میرا چہرہ ٹھوڑی سے تھام کر اوپر کیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ ان کی شفقت اور خلوص کے آگے میرے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ ایک وہی تو تھیں جو مجھے میری ساری خامیوں کے ساتھ قبول کرتی تھی، جن کو میں ہر حال میں بھاتی تھی، مجھ سے پیار کرتی، مجھے خوبصورت کہتی، میری بلائیں لیتی، اور میں ہنس کر کہہ دیتی بلاؤں کی بلائیں نہیں لی جاتی۔ وہ فوراً ٹوک دیتی، چپ کر جا بے شرم، اللہ کو ناشکری نہیں پسند۔ ان کی بات سن کر میں سر سے پیر تک خود کو دیکھتی۔ ایسا کیا دیا تھا خدا نے مجھے جس کا میں شکر ادا کرتی؟ کیا تھا میرے پاس؟ میں ہنستی رہتی تھی۔ دادی کو بتاؤں کیا ہوا ہے؟ وہ بولی تو میں خیالوں کی دنیا سے واپس آئی۔ چہرے پر آنسو خشک ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے چہرے کو ان کے ہاتھوں سے آزاد کرتی ہوئے منہ موڑ لیا۔ سب پتہ ہے آپ کو، پھر بھی پوچھتی ہیں؟ میں پھر ہنسنے لگی۔ کیا پھر سے کسی نے جتایا ہے؟ وہ ہمیشہ لوگوں کی طرف سے ملنے والے تانوں کو جتانا کہتی تھی۔ میں نے سرد بری اور رساوت میں سر ہلایا۔ سعدیہ میری جان، انہوں نے مجھے بازو سے تھام کر اپنی طرف کیا۔ کتنی بار کہا ہے
तुम लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करो। लोग तो तकलीफ देने के लिए कुछ भी कहते रहते हैं। इस दुनिया में हर इंसान आपको वो जिताएगा जो आपके पास नहीं है, मगर इसके पास है। अगर वो आपके पास भी नहीं तो कभी नहीं जिताएगा, वही ताना खुद पर वापस आने के डर से। ये तो अल्लाह की देन है, जिसे चाहे जितना दे। हम भला कौन होते हैं इसकी तकसीम से नाखुश होने वाले। दादी, लोग ताने नहीं देते, अब मैं खुद इनसे ताना जन हो जाती हूँ। इनकी खूबसूरती, कशिश के कदो कामत, नरम जिल्द, सफ़ेद रंगत मुझ पे किसी तमाचे की मानद लगती है। दादी, क्या हो जाता अगर मैं थोड़ी सी खूबसूरत पैदा हो जाती। मैंने डुबडुबाई आंखों से इन्हें देखा। उन्होंने मेरा चेहरा हाथों में भरा। इतनी खूबसूरत और प्यारी बेटी हो तुम मेरी। तुम्हें किसने कहा कि तुम बदसूरत हो? मुझे पता है दादी, किसी के कहने से क्या होगा। मैं उठकर सिंगार के सामने आई। मेरे पास कुछ नहीं है दादी। देखो, इतना सा कद, मोटी हूँ, काली हूँ, नक्श भी भुद्दे हैं, नाक मोटी है, आंखें पतली हैं, होंठ स्याह हैं, बाल इतने से हैं जब कंघी करो तो मुट्ठियों की मुट्ठियां झड़ते रहते हैं। एक दिन मैं गंजी भी हो जाऊंगी। ऐसे नहीं कहते मेरी बेटी, नाशुक्री नहीं करते। वही घुसे पटे जुमले, वही दकने अनूस तसलियां। मैं हंस दी। नाशुक्री में किस चीज़ का शुक्र अदा करूं? आप नहीं ना गई बड़ी बड़ी जमात में, वहाँ की लड़कियों को नहीं देखा आपने? कितनी हसीन होती हैं। क्या है मेरे पास? मेरे पास तो ढंग का लिबास भी नहीं। सिलवा लूँ तो जचता नहीं, मोटी जो हूँ। मेकअप इस बदनुमा चेहरे पर नजर नहीं आता। रंगत की वजह से काली शाम में मुझ में कोई फर्क नहीं। मैं नखुवत से बोली, ये अल्लाह की पसंद है। वो अगर सबको एक जैसा बनाता तो कौन शुक्र अदा करता इसका। ये तफरीक इसीलिए रखी है कि इंसान को अपनी बेबसी नजर आए और वो अल्लाह से मांगे, इसका शुक्र गुजार बने। अच्छा, मैं धब से इनके सामने बैठ गई। इनको क्यों दिया सब कुछ? जितनी लंबी, स्मार्ट, सफ़ेद होती हैं, जिनकी उंगलियां चमकती हैं, मुलायम जेल जैसे मलाई जैसी लगती हो। इनमें कोई खराबी क्यों नहीं? इनको सब कुछ अता करता है आपका अल्लाह, मगर मुझे मुझसे छीन कर रखा है। ये तवाज़न है तो ऐसा कुछ नहीं होता। तौबा करो लड़की, ऐसी बातें मत करो। अल्लाह ने जो दिया है वो ले भी सकता है। दादी कानों को हाथ लगाती हुई बोली, अच्छा अच्छा, मोटापा ले ले, छोटा कद ले ले, स्याह रंगत फौरन ले ले, ये जाएंगे तो मैं इंसान बनूंगी। मैंने तलखी से कहा। दादी ने गहरी सांस लेकर मुझे खुद से करीब किया। मैंने झंझलाई, फिर एकदम इनकी आगोश में आ गई। अपने मोटे चश्मे के फ्रेम से मुझ पर कड़ी नजर डाली जो मुझे चुभी भरी। धीरे धीरे इनमें नरमी आई और वो धीमे सा मुस्कुराई।